السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ ایک مسلمان کے دوزخ کے حوالے سے اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے، آج کی کلاس میں ہم یہی سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ قیامت کی مصیبتیں جھیل کر ابھی لوگ اس کے کرب و دہشت میں ہوں گے کہ اچانک ان کو اندھیریاں گھیر لیں گی اور لپٹ مارنے والی آگ ان پر چھا جائے گی اور اس کے غیظ و غضب کی آواز سننے میں آئے گی۔ اس وقت بدکاروں کو عذاب کا یقین ہوگا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور فرشتے ندا کریں گے، کہاں ہے فلاں فلاں کا بیٹا جس نے دنیا میں لمبی امیدیں باندھ کر اپنی زندگی کو بدکاری میں ضائع کیا۔ اب یہ ملائکہ ان لوگوں کو آہنی گرزوں سے ہانکتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ایک دار ہے جو ظالموں سرکشوں کے عذاب کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں گھپ اندھیری اور تیز آگ ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے اور آگ کی تیزی دم بدم زیادتی کرے گی۔ پینے کو انہیں گرم پانی ملے گا اور اس قدر گرم کہ جس سے منہ پھٹ جائے اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچے اور نیچے کا پھٹ کر لٹک آئے۔ ان کی قرارگاہ جہنم ہے۔ ملائکہ ان کو ماریں گے۔ ان کی آرزو ہوگی کہ وہ کسی طرح ہلاک ہو جائیں اور ان کی رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ قدم پیشانیوں سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے۔ گناہوں کی سیاہی سے منہ کالے ہوں گے۔ جہنم کے اطراف و جوانب شور مچاتے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے مالک، عذاب کا وعدہ ہم پر پورا ہو چکا ہے۔ اے مالک، لوہے کے بوجھ نے ہمیں چکنا چور کر دیا۔ اے مالک، ہمارے بدنوں کی کھالیں جل گئیں۔ اے مالک، ہم کو اس دوزخ سے نکال، ہم پھر ایسی نافرمانی نہ کریں گے۔ فرشتے کہیں گے دور ہو، اب امن نہیں اور اس ذلت کے گھر سے رہائی نہ ملے گی۔ اسی میں ذلیل پڑے رہو اور ہم سے بات نہ کرو۔ اس وقت ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور دنیا میں جو کچھ سرکشی وہ کر چکے ہیں اس پر افسوس کریں گے، لیکن اس وقت عذر و ندامت کچھ کام نہ آئے گا، افسوس کچھ فائدہ نہ دے گا، بلکہ وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر چہروں کے بل آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ۔ آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے۔ کھانا آگ اور پینا آگ، پہناوا آگ اور بچھونا آگ، ہر طرح ہر طرف آگ ہی آگ۔ اس پر گرزوں کی مار اور بھاری بیڑیوں کا بوجھ۔ آگ انہیں اس طرح کھولائے گی جس طرح ہانڈیاں کھولتی ہے۔ وہ شور مچائیں گے، ان کے سروں پر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی آنتیں اور جسموں کی کھالیں پگھل جائیں گی۔ لوہے کے گرز مارے جائیں گے جس سے پیشانیاں پچ جائیں گی، منہوں سے پیپ جاری ہوگی، پیاس سے جگر کٹ جائیں گے، آنکھوں کے ڈیلے بہہ کر رخساروں پر آ پڑیں گے، رخساروں کے گوشت گر جائیں گے، ہاتھ پاؤں کے بال اور کھال گر جائیں گے اور نہ مریں گے، چہرے جل بھن کر سیاہ کالے کوئلے ہو جائیں گے، آنکھیں اندھی اور زبانیں گونگی ہو جائیں گی، پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی، ناکیں اور کان کٹ جائیں گے، کھال پارا پارا ہو جائے گی، ہاتھ گردن سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور پاؤں پیشانی پر آگ پر منہ کے بل چلائے جائیں گے
اور لوہے کے کانٹوں پر آنکھ کے ڈھیلوں سے راہ چلیں گے، آگ کی لپٹ بدن کے اندر سرایت کر جائے گی اور دوزخ کے سانپ بچھو بدن پر لپٹے ڈستے کاٹتے ہوں گے۔ یہ مختصر حال ہے جو با اجمال آپ نے سنا۔ حدیث شریف میں ہے دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 اژدہے اور 70,000 بچھو ہیں۔ ہر کافر و منافق کو ان گھاٹیوں میں پہنچنا ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جب حزن کیا چیز ہے؟ فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 70,000 بار پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب و عذاب سے پناہ دے اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو اپنے عفو و کرم سے بخشے، آمین آمین آمین۔ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخ میں فقط وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈھے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور تمام بہشتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کر دی جائے گی اور فرما دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت اور اس کی نعمتیں، اور اے اہل دوزخ، تمہارے لیے ہمیشہ عذاب ہے، موت ذبح کر دی گئی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، ہلاک و فنا نہیں۔ اس وقت اہل جنت کے فرح و سرور کی نہایت نہ ہوگی، اسی طرح دوزخیوں کے رنج و غم کی۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور ایمان کے حوالے سے اسلامی عقائد سنیں گے اور یاد کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹس سیکشن میں ضرور کمنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل